بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ پڑھانے سے کیوں انکار کیا؟ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اختلاف کس بنیاد پر ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے قبل، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے اور محاصرین سے نجات دلوانے کے لیے قاصد کو بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کیوں نہ کی اور ان کو محاصرین کے حملے سے کیوں نہ بچایا؟ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی گئی اور حضرت زبیر بن عوام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اور ان کا جنازہ کیوں نہ پڑھایا؟ بہت سی ضعیف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ملعوث تھے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ملعوث تھے۔ اور اس کے بارے میں تاریخی حقائق کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے در اقدس پر دستک دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، دروازے پر جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی آ کر اجازت چاہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو بھی دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن تکلیف، آزمائشوں اور فتنوں کے ساتھ۔ محترم ساتھیوں، اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی سے ان فتنوں اور تکلیف سے آگاہ کر دیا تھا جو کہ ان کے خلاف کے دوران ان کے ساتھ پیش آئیں گی۔ خلافت کے ٹائم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام ان کی خلافت سے ناراض تھے، جن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے ان کا سیاسی طور پر اسلامی سلطنت پر کنٹرول کمزور تھا، اور اس کے علاوہ ان سے کچھ اجتماعی غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ بات ان کی شہادت تک جا پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، یعنی عمر کی شہادت کے فوراً بعد میری امت فتنوں اور آزمائشوں میں گھر جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہیں خلافت کے فتنوں اور آزمائشوں میں گھری ہوئی ملی، جس کے بوجھ وہ اپنے کاندھوں پر اٹھانے میں کسی حد تک ناکام بھی رہے، کیونکہ ان کی خلافت کے دوران مدینہ منورہ پر اسلامی سلطنت پر باغیوں اور منافقین کا غلبہ زور پکڑ گیا۔ اسی کی وجہ سے
सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का कंट्रोल कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मलऊन मरवान बिन हकीम को और उसके बाप को मदीना से बाहर निकाला था, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने रिश्तेदारी की बिना पर उनको मदीना मुनव्वरा ले आया, जिससे और भी बहुत सारे सहाबा कराम रहे। प्यारे दोस्तों, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ हो गए, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों बाप बेटों को मदीना से बाहर निकाल दिया था। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको वापस मदीना मुनव्वरा बुलाया। यही वजह थी कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर ने शहादत उस्मान से कुछ लम्हात कबल सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में घुसकर उनकी दाढ़ी को पकड़कर खींचा और कहा, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तब्दील किया, और ये कहते हुए वहाँ से बाहर निकल गए। ये नहीं, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुछ ऐसी इज्तिमाई खताएं ज़रूर हुई जिससे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके खिलाफ हुए और जिनसे उनका घर का मुहासरा कर लिया गया, और उसके साथ साथ बहुत से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घरों का भी मुहासरा किया गया और इन सहाबा कराम को घरों में नज़रबंद कर दिया गया, जिनमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। और यही वजह है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का मुहासरा होने के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम को अपनी मदद के लिए कासिद भेज कर बुलाया, तो मौला अली अलैहिस्सलाम चाहते हुए भी उनके मुहासिरीन के मुहासरे से निकल कर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद के लिए न जा सके। अलबत्ता आपने अपने साहिबजादे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर मुहाफ़िज़ के तौर पर मुकर्रर किया, जो कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की हिफाजत करते हुए शदीद ज़ख्मी भी हुए, जिससे साफ जाहिर होता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ और अना और दुश्मनी नहीं रखते थे, और ना ही आप हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत में मलूस थे। अगर ऐसा होता तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी भी अपने साहिबजादे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर मुहाफ़िज़ मुकर्रर न फरमाते। मोहतरम साथियों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यके बाद दीगरे दो साहबजादियाँ आईं, जिसकी वजह से उनको ज़ुल्नूरैन यानी दो नूर वाला भी कहा जाता था। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली अलैहिस्सलाम से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामादी का शर्फ पा चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सबसे छोटी साहिबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए मुबारक रिश्ते की तलाश थी। सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझते थे कि पैगंबर की दामादी के लिए हज़रत अली से बेहतर कोई रिश्ता नहीं, लिहाजा उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते के मुतालिक बात करने पर आमादा किया। जब ये रिश्ता तय पा गया तो वाज़ेह बात है कि शादी के लिए अखराजात की ज़रूरत थी, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माली हालत इस कदर कमज़ोर थी कि हक़ महर तक अदा करने की फुर्सत न थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे पास महर देने के लिए कुछ है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक ज़रा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़रा को बाज़ार में बेच कर आओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महर की अदायगी के लिए अपनी ज़रा बेचने निकले, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हमज़ुल्फ़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 400 दिरहम में वो ज़रा ख़रीद ली। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ज़रा फ़रोख्त करके जाने लगे तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो ज़रा भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हदिया तन वापस दे दी।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم ہدیۃً کیوں نہ دے دیا؟ پہلے ذرا خریدی پھر ہدیہ کر دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی پیارے دوستوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے چاہتے تھے کہ میرے فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے مال سے ادا ہو، اسی لیے پہلے ذرا خریدی، اب یہ مال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہاتھ تھا، کسی کا احسان نہیں تھا، بعد میں استحسانہ ذرا بھی واپس کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا مجھے ہدیہ میں دے دی۔ میں مال اور ذرا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو ایک اونٹنی بطور سواری کے طور پر ہدیہ دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی یہ مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اچھے موقعوں پر اپنے ہم زلف بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھتے تھے۔ دور عثمانی میں ولی طائف نے چکور اور کچھ اور شکار کرتے پرندے سے حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرتکلف دعوت دی اور آپ کو یہ پرتکلف دعوت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو حضرت علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں احرام کی حالت میں ہوں، لہٰذا یہ شکار ان لوگوں کو کھلا دے جو محرم میں نہیں، اسی لیے محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا اجازت نہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی علیہ السلام سے کس قدر انس اور محبت تھی۔ جرنیل اسلام حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے سے فتح ہو کر مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب مدینہ والوں کو 3,000 درہم بھجوائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 3,000 درہم بھجوائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ علی کے ساتھ یہ سلوک آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20,000 درہم اور کچھ دیگر تحائف بھیجے جن کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا، اور ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت بھی کی۔ بعض طبقات تحریک کا سہارا لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتے تھے لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حضرت علی علیہ السلام کو بھی ہم ظلم ہونے کے ناطے زیادہ حصہ دیتے رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے بھی آپ کا معاملہ احسان اور اکرام والا ہوتا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت عزیز اور اکرام والا معاملہ کیا کرتے تھے، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ عزیز و اکرام محض بھتیجے ہونے کے ناطے نہیں بلکہ اسے اونچی نسبت اور شان کی وجہ سے تھا جو حسنین اور کریمین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کیونکہ عام طور پر چھوٹے بڑوں کے ساتھ عزیز و اکرام والا معاملہ کرتے تھے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ بھی نہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد سعادت میں ہاشمیوں کے خاندانی نسبت کا خاص خیال رکھتے ہوئے انہیں بھی مختلف اوقات میں تحائف دیتے رہتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس واقعے سے قتل کی چشم دید گواہ سیدنا عثمان غنی کی اہلیہ نائلہ تھی۔
جن سے قاتلین کے نام کے بارے میں دریافت کیا گیا، انہوں نے صرف محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی تصدیق کی۔ وہ شہادت سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، لیکن شہید کرنے والے افراد بھی وہ شامل نہ تھے، بلکہ شہید کرنے والے 3 افراد کوئی اور تھے جن کو وہ جانتی نہ تھی۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہوا تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام کو اطلاع دی اور انہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، لیکن سیدنا علی علیہ السلام نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہ خود پڑھائیں، کیونکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بڑے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہت عزت اور توقیر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھوزاد بھائی تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی جنازہ پڑھانے کی تاکید کی اور خود عام مسلمان کے بیچ کھڑے ہو کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حق اور سچ پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے نصیب بہت اچھے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک وقاروں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔